بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محتشم ناظرین، یہ 2 منٹ کا کلام آپ سنیں۔ سہانی رات تھی اور پرسکون زمانہ تھا، اثر میں ڈوبا ہوا جذب عاشقانہ تھا۔ انہیں تو عرش پہ محبوب کو بلانا تھا، حواس تھی دید کی معراج کا بہانہ تھا، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، سر لامکاں سے سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی۔ یہ کمال حسن کا معجزہ کہ فراق حق بھی نہ سہ سکا، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، شب معراج لیا عرش بری پر بلوائے، شب معراج لیا عرش بری پر بلوائے، صدمہ ہجر خدا سے بھی گوارا نہ ہوا۔ جی تو میں فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ دیکھیے یہ کتنا خوبصورت کلام ہے۔ سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ لیکن علی ظفر صاحب نے جو اس سے پہلے گرہ لگائی ہے، اب میں نہیں جانتا کہ یہ کس نے لکھی ہے اور یہ کلام کس کا لکھا ہوا ہے۔ میں نے سرچ کرنے کی کوشش کی، مجھے ملا نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ کمپوز کرنے والا، ریکارڈ کرنے والا اور آگے اس پر گلوکاری کرنے والا، آواز کا جادو جگانے والا، اور پھر اس کو اپنے آفیشیل چینلز پہ اپلوڈ کرنے والا، یہ سارے کے سارے مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں اور مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اور پھر آگے جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی ظاہر ہے سارے مسلمان ہیں۔ ملینز کے حساب سے اس کے ویوز ہیں اور یہ دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے۔ اب اس کے اندر جو جملے استعمال ہوئے، جو الفاظ ذات باری تعالیٰ کے لیے استعمال کیے گئے، وہ مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے، کامن سینس رکھنے والا بھی جانتا ہے کہ وہ کفریہ کلمات ہیں۔ اب یہ جو اس میں کہا جا رہا ہے کہ ہوس تھی دید کی، معراج کا بہانہ تھا، تو آپ اہل علم سے پوچھیں جا کے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوس کا لفظ، یہ لفظ تو عرف میں بھی برا سمجھا جاتا ہے۔ کسی عام بندے کے لیے اگر اس کو کہو کہ تمہیں دولت کی ہوس ہے، اگر اسے کہا جائے تمہیں ملنے کی ہوس ہے، تمہیں کھانے کی ہوس ہے، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھا جاتا، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس ذات کے لیے جو سبحان ہے، جو ہر قسم کے عیوب و نقائص اور کمزوریوں سے پاک ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ ہوس تھی دید کی، معراج کا ایک بہانہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہانے کی ضرورت ہے؟ بہانے تو وہ بناتا ہے جو کمزور ہو۔ اللہ الصمد، وہ تو بے نیاز ذات ہے، وہ تو فیصلہ فرماتا ہے اور اس کو کسی کی کوئی محتاجی نہیں ہے۔ اسی طرح کہا گیا کہ فراق حق بھی نہ سہ سکا، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ سے فراق برداشت نہیں ہوا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے شایان شان لفظ نہیں ہے۔ پھر کہا گیا کہ صدمہ ہجر خدا سے بھی گوارا نہ ہوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صدمہ لاحق ہوتا ہے معاذ اللہ، اور ہجر کا صدمہ لاحق ہوا۔
اور پھر وہ گوارا نہیں ہوا، برداشت سے باہر ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلا لیا۔ تو ناظرین کرام، یہ سارے جملے جو ہیں، اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر 2 منٹ کے اس کلام اس قرأ کے اندر اتنی بڑی بے ادبیاں ہیں، تو آگے میں سفر کر رہا تھا، میرے بچوں نے یہ لگایا کلام، تو میں نے یہ سنا، تو بس یہی میں نے رکوا دیا۔ حالانکہ یہ کلام مجھے بہت پسند ہے، لیکن اب آپ سوچئے کہ 2 لائنوں میں اتنے کفریہ کلمات ہیں، تو پتہ نہیں پورے کلام کے اندر کیا ہوگا۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اگر کسی تک بات یہ پہنچے تو وہ نظر ثانی کرے، توجہ کریں، اس کو ڈیلیٹ کریں، ایڈٹ کریں، اور یہ کم از کم نکال دیں اس میں سے جو شستہ کلام ہے، جو ستھرا کلام ہے، وہ پڑھیں، تاکہ پڑھنے والوں کا، سننے والوں کا، سب کا ایمان محفوظ رہ سکے۔